أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جماعت سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب الاخلاق میں سے 5واں سبق سماعت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے جسم کے اندر ایسی نعمتوں کو عطا فرمایا کہ جس کے ہم شکر گزار نہیں بن سکتے. جتنا شکر ادا کر سکے اتنا کم ہے. اور ان نعمتوں کو عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں ان نعمتوں کو گزاریں. انشاءاللہ اسی سے متعلق آج کا سبق ہم سماعت فرمانے والے ہیں. اچھی طرح سے دیکھیں. سبق نمبر 5، آفات زبان. آفات زبان یہ زبان سے متعلق ہے. جو زبان سے ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ زبان تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ زبان سے کیا مصیبت آئے گی، تو ہم سماعت فرمائیں گے. زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمارے جسم میں عطا فرمائی. جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، کانوں کی سننے کی قوت ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو کچھ ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں زبان ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم جو کچھ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم یہ دوسروں تک اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں زبان ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے. آج میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو اس تعلق سے بتا رہا ہوں، یہ بھی زبان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. اسی طرح بہت ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں جو ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، تو یہ سہارا کس چیز کا ہوتا ہے؟ زبان کا. زبان نہ ہو تو ہم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے. فرض کرو اگر کسی کو زبان نہ ہو تو اپنی دل کی بات بھی کسی کو کہہ نہیں سکتا. وہ کسی چیز کے لیے اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا. مافی ضمیر مطلب دل کی بات، دل کی آواز کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا. مگر یہ زبان جہاں اپنے آپ میں کثیر فوائد رکھتی ہے، وہی اس کی آفات میں کچھ کم نہیں. یعنی یہ زبان جس طرح سے اپنے آپ میں بہت سارے فائدے رکھتی ہے نا، یہ زبان ہمارے لیے بہت سارے فائدے رکھتی ہے، لیکن اسی طرح اس کے آفات میں بھی کچھ کمی نہیں، اس کی مصیبتوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہے.
زبان کو دو دھاری تلوار بھی کہا گیا ہے۔ زبان کو دو دھاری تلوار، دونوں طرف سے تیز ہے نا، تلوار ادھر سے بھی کٹتی ادھر سے بھی، یعنی دو دھاری تلوار ہے۔ یعنی اگر اس کا استعمال اطاعت خداوندی، اطاعت مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، اطاعت خداوندی جیسے تلاوت قرآن کریم، قرآن شریف کی تلاوت میں اگر کوئی انسان اس زبان کو لگا دیتا ہے نا، تلاوت قرآن کریم، سب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن شریف، الحمدللہ یہ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے میں کتنا ثواب ہے نا، تو ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اطاعت خداوندی میں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر کوئی انسان اس کو نیکی کی دعوت دینے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور برائی سے روکنے میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، کسی کو ہم نماز پڑھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، کسی کو برائی کرنے سے روکنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہے نا، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، مدرسے میں آنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام سے روکنے کے لیے بھی ہم اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اطاعت خداوندی میں ہے۔ مظلوموں کی معاونت، یعنی کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنے میں، جو ظلم جس پر کیا جاتا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جس پر وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو مظلوم کی معاونت کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں اگر کوئی زبان کا استعمال کرتا ہے تو وہ اطاعت خداوندی میں کرتا ہے۔ حق گوئی کے لیے، حق بات بتانے کے لیے، سچ بات بتانے کے لیے اگر کوئی زبان کا استعمال کرتا ہے تو اطاعت خداوندی میں۔ تو یہ بندے کو خدا کی رضا حاصل کرا دیتی ہے۔ ابھی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر ان باتوں سے ہم عمل کرتے ہیں باتوں پر، اور اپنی زبان کو ان باتوں میں لگا دیتے ہیں، تو یہ زبان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرا دیتی ہے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرا دیتی ہے۔ اور اگر اس کا استعمال شیطان کی فرما برداری میں، بچوں سوچو شیطان کی فرما برداری کیسی ہے؟ شیطان کی فرما برداری مطلب کیا ہے؟ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی باتوں کو مانتا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ جھوٹ بولنے میں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گوئی کے لیے ہے نا۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، یہ زبان تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ بتانے کے لیے کہا ہے، اور اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو وہ شیطان کی فرما برداری کرتا ہے۔ غیبت کرتا ہے کسی کی تو شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ چغلی کرتا ہے تو شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ فضول گوئی میں، بیکار باتوں میں اپنی زبان کو استعمال کرا رہا ہے نا، شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اگر ان باتوں میں ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب کا سبب یہ زبان بن جاتی ہے۔ اس لیے زبان کو دو دھاری تلوار کہا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس زبان کو دو دھاری تلوار کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ زبان اطاعت خداوندی میں استعمال کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر شیطان کی فرما برداری میں لگا دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا۔ نقصان دہ مطلب کیا ہے؟ نقصان پہنچانے والی چیز، جس سے میں بچتا رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے جس سے میں بچتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس سے ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، جس سے ہم سچ بات بھی کرتے ہیں، جس سے ہم تقریر بھی کرتے ہیں، جس سے ہم نعت بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہی زبان اگر غلط باتوں میں استعمال کی جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ بچوں، ہم نے ایمان لائے، ہم کس پر ایمان لائے؟ ہم ایمان لائے، ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، قضاء و قدر پر ہم ایمان رکھتے ہیں نا، تب ہم جا کر مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہماری زبان سے ہم اچھی بات بتانا ہے، لوگوں کو اچھے اچھے کلمات بتانا ہے۔ اس زبان سے ہم بری باتوں سے گریز کرنا ہے۔ ہم جب بھی کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اس کے لیے دعائی کلمات نکلے، اس کے لیے اچھی باتیں نکلے، کیونکہ وہ جب بھی ہم سے ملنا چاہے تو خوشی سے ملے۔ جو بری بات کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا، اس سے دیکھتے وقت ہی دور کنار ہو کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی باتوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کی زبان سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کی زبان اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتی ہے۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ زبان سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری بات سے کسی کا دل نہ دکھے، ہے نا؟ کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کو زخم ہو جائے تو جلد سوکھ جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر زبان سے کسی دل کو زخم ہو جائے، دل میں لگ جائے تو وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ آگے دیکھیے، من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس میں کچھ معنی ہے الفاظ کے، اسے ذرا دیکھیے۔ عطا کردہ مطلب کیا ہے؟ دی ہوئی۔ جب بھی ہم نے پڑھے تھے عطا کردہ مطلب کیا ہے؟ دی ہوئی۔ ما فی الضمیر یعنی کیا ہے؟ دل کی بات۔ ما فی الضمیر مطلب دل کی بات۔ امر بالمعروف کیا ہے اس کا مطلب؟ نیکی کی دعوت۔ نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ معاونت مدد کرنا۔ نقصان دہ نقصان پہنچانے والا جو بھی کچھ یہاں سبق میں آیا ہے نا، وہ چیز زبان نقصان دہ کب ہے؟ جب اس کا استعمال شیطان کی فرما برداری میں ہو۔ اب سوال جواب مختصر میں آپ اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہمیں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، کیا ہے؟ زبان کا۔ زبان دو دھاری تلوار ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، اطاعت میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرا دیتی ہے۔ اگر اس کا استعمال شیطان کی فرما برداری میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے زبان کو دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بولنے یا خاموش رہنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث شریف ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ اسی طرح سے ہمیں ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکالنا چاہیے؟ کیسی بات نکالنا چاہیے؟ ہمیشہ اچھی بات نکالنا چاہیے۔ یہاں مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ یہاں ہم کو جملے بنانا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ایک ایک سینٹنس ہمیں بنانا ہے۔ مافی ضمیر ہم نے بتایا تھا، دل کی آواز، دل کی بات، مافی ضمیر، اس کا جملہ بنائیے۔ معاونت مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، فضول گوئی، فضول باتوں۔ اطاعت مطلب کیا ہے؟ فرما برداری۔ کثیر فوائد، بہت سارے فائدے۔ سہارا، سب کو پتہ ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، سپورٹ، سہارا۔ تلاوت، جو قرآن کی تلاوت۔ سبب، وجہ۔ انشاءاللہ جو ابھی جو الفاظ دیے گئے ہیں اس الفاظ کو استعمال کر کے اس کی مدد سے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ یہاں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائے۔ ایک سوال ہے، دیکھیے زبان ایک عظیم نعمت ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے ناک کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہ صحیح ہے؟ غلط۔ زبان کو دو دھاری تلوار بھی کہا گیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ زبان فضول گوئی، چغل خوری اور غیبت کے لیے بنائی گئی، صحیح ہے؟ نہیں، پھر کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور نیچے کچھ آج ہمیں اس سبق سے اردو کے الفاظات سے سیکھنا ہے، آؤ کچھ سیکھیں۔ بچوں، مذکورہ سبق میں تم نے لفظ نقصان دہ پڑھا ہے نا؟ ہم نے سبق میں دیکھو، آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ نقصان دہ ہے نا؟ نقصان دہ، نقصان پہنچانے والی۔ یہ دو لفظوں کو ایک کر کے بنایا گیا ہے، یہ دو لفظوں کو ایک کر کے بنایا گیا۔ اس کا پہلا لفظ نقصان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ داہ، داہ ہے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ میں بھی لفظ داہ ملا کر اپنی کاپیوں میں لکھو اور یاد کرو۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں بھی ہمیں داہ ملانا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب جواب ہے، جواب کے آگے کیا لکھیں گے؟ جواب دہ۔ آرام، آرام دہ۔ تکلیف، تکلیف دہ۔ انجام، انجام دہ۔ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے یاد کرے اور استاد کو بتائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھی طرح سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے، تمام طلباء و طالبات کھڑے ہو جائیے، اب صلاۃ ہوگی۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأهل البدر یا